خوبصورت انداز میں ہاں جی اپنے بلائے کی در پیش کرتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ باوالِ بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا درود شریف نے پڑھا ہے نے پڑھا ایک دو حدیثاں بیان کر رہے ہیں اور حدیث میں پکی آیت میں بیان کرنا۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا کپڑا پلیت ہو وجے تے پانی نال پاک کرو، کپڑا پلیت ہو وجے تے پانی نال پاک کرو، بدن پلیت ہوئے تے پانی نال پاک کرو، تے دل پلیت ہوئے تے میں محمد دے درود نال پاک کرو۔ نہیں لا مدد آئے گور علی سنو، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام سرکار فرمانے ٹھنڈے پانی نال اب اتنی جلدی نہیں پوچھتی جتنا میرے تے درود پڑھنے نال تواڈے گناہ مٹ جاندے نے۔ آج بلند پڑھو اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک اور فرمان آ گیا، سرکار فرمانے میرے تے لنڈا درود نہ پڑھے ہو، سرکار فرمایا میرے تے لنڈا درود نہ پڑھے ہو۔ صحابی عرض کی یا رسول اللہ درود تو آڑا ہوئے تے لنڈا ہوئے، سرکار فرمانے وہ درود لنڈا ہے جو میرے تے پڑھا وجہ تے میری آل تے درود نہ پڑھا وجہ، یعنی اللہم صلی علی محمد لنڈا درود ہے، اللہم صلی علی محمد والا آل محمد اے مکمل درود ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم محتشم حاضرین و سامعین، اللہ پاک کی ذات کا اللہ ہاں شکر ہے کروڑ جس مالک و خالق رازق و رحیم و کریم ذات نے اصل سارے جمع کیا مالک ساڑھا توڑا قبول فرمائے۔ موضوع اس تقریر نے بہت سارے الحمدللہ آج شہادت والا کائنات شہنشاہ ولایت بھی ہے، اتنے بھی آماں کا لیکن پہلے شان قرآن بیان کرنے لگا۔ جڑی آیا کریمہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پڑھیے، اللہ خالق و مالک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مالک فرمایا کلام میرے، ایک کلام میرے، قیامت تک اس کلام نہ محافظ بھی میں رب رحمان، کہہ دو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ حضرات میرے دیروں غور کرو، توجہ کرو، میں کس کلام کا ذکر چھڑنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا دار میں کہتا اور قانون میں جی کوئی بندہ کتاب لکھ لے تے کتاب نے حرف پیش پہلی چیز لکھ لے کہ کتاب پڑھنے والے بندے شاید ہے انسان اس کتاب کے اندر کوئی غلطی تے کمی پیشی رہ گئی ہوئے تے ماں معاف کری لکھ لے، لیکن آئی رات کلامی والی اللہ کی فرمایا خالق کائنات نے فرمایا وہ کلام پڑھنے والے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کلام کے اندر کوئی شک نہیں شبہ نہیں کیونکہ کلام میری ہے دے اندر شک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر میرے دیروں غور کرے ہو یا اللہ دے اس کلام کے اندر رکھا کی گیا۔ اللہ فرماتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا اس کلام کے اندر تر کا ذکر بھی ہے حرف شکی کا ذکر بھی ہے۔ یا اللہ اس کلام کے اندر کی ہے آواز قدر آئی، رات کا ذکر قرآن چھے، دن کا ذکر قرآن چھے، فرشتہ کا ذکر قرآن چھے، نبی کا نبیہ کا ذکر شاہ قرآن چھے۔ اس کلام کے اندر اللہ فرماتا ہے اولیاء اللہ کا ذکر ہے، جنوں انسا ذکر ہے، حیوانات و نباتات چرندوں پرندوں۔ اللہ فرماتا ہے کائنات چپے
बख्श करे मियां साहब रूमी तशरीफ फरमा दे ए कुरान नूरानी शीशा ते रब दे राह दिखावे जो कोई इस ते अमल कमावे नु जन्नत ले जाए अल्लाह अकबर जरा एक दो हदीसां उसके बाद इजाजत अल्लाह अकबर मेरे वीरों गौर करें मैं शानी अली पर आ रहा कौन अली शायर कहता है काबे च विलादत हैदर दी काबे च विलादत हैदर दी मस्जिद च शहादत हैदर दी फरमान कमली वाले का दीन इबादत हैदर अल्लाह अकबर मेरे वीरों नबी करीम सल्लल्लाहु हदीस पाक इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहि सलाम फरमाया अली नाल कुरान कुरान वाली अली कुरान दे नाल कुरान दी दे नाल अली कुरान तो जुदा नहीं कुरान दी तो जुदा नहीं जिथे कुरान उथे अली है जिथे अली उथे कुरान है जुदा कुरान दा कुछ नहीं लगदा अली दा भी कुछ नहीं लगदा इमाम अल-अंबिया नबी पाक ने सलाम फरमाया अनादार हिकमती वालियन बाबहा व हिकमत शहरा अली हिकमत शाह का दरवाजा वो जिक्र अली इबादत जिक्र अली इबादत अल्लाह अकबर नबी करीम ने फरमाया अला मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा सरकार फरमाया मेरी आप का प्यार करने वाला और जो दीगर मर ही नहीं सकता जब तक शहादत की मौत का मकाम ना मिले और अली मेरे वीरों हो करो अली जना खाने का अंदर पैदा है आप मस्जिद शहादत पाई अल्लाह अकबर मेरे वीरों गौर करो मेरे सरकार ने फरमाया लोगों हक अली नाले हक अली नाले अली हक नाले हक अली नाले लोगों जिदा रब मौला ओदा मैं मौला जिदा मैं मौला ओदा अली मौला अल्लाह अकबर मेरे वीरों शायर कहते हैं हालात के कट अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह शायर कहते हैं मलंगों की ज़बानों पे कभी ताला नहीं होता जहां नूरे विलायत हो वो दिल ताला नहीं होता कलंदर ने दिया है जो डर सारे जमाने को जो डर जाए जमाने से वही वाला नहीं होता ताजदार गोला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह अलैह बोले आप फरमाने अल्लाह जिसे जो कमाल देता है राज के आपको सुभान अल्लाह अल्लाह जिसे ओजे कमाल देता है अल्लाह जिसे ओजे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है अल्लाह जिसे ओजे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है फर्क ना हो कर किसी को कहो यारी मदद ये वो नाम है जो शजरे खगाल देता है ये वो नाम है जो शजरे खगाल देता है कौन अली शायर कहता है करीब रब तो करीब जानी वो सब का प्यारा अली अली है वो तख्त वाले ने लोगों जिना जलारा अली अली मैं सारे जग तो अमीर है अली तो दर्जा फकीर है मैं हैदरिया मेरा हवाला अली अली और कहते हैं अल्लाह अकबर जो करना चाहता है तू इबादत अली तो चेहरे का कर का सफल सिरा का काबा मक्के अंदर बिना का काबा अली अली अब्दुल्ला मक्का शायर कहते हैं छिड़ा उना दा नासिर गुलाम बनदा छिड़ा उना दा नासिर गुलाम बनदा वो सारे जग दा इमाम बनदा तो होश तो का कलंदर आंदा अजल तुम्हारा अली अली ले हो यार हवाले रब दे ते मेरे चार गुना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिला माशाअल्लाह माशाअल्लाह कसीर तादाद में उलमाए किराम आइम्मा हज़रात इलाका बार तो वारसाने मेहराब मिंबर तशरीफ फरमा हुए सारे खुश आमदीद और शुक्रिया अदा करने इंतज़ामी महफिल की तरफों और अगली नाशीफ मुख्तसर हाज़री क्योंकि उस्ताद मुबारक तशरीफ लाने वाले तो फिर उन्होंने किताब भी शुरू कराना हाफिज़ मोहम्मद गालिब साहब यासीन तो तशरीफ लाए उन्होंने खिदमत गुजारिश है कि आके बार गए रिसालत माबिज नाशीफ का नजराना 2-3-4 शादी सूरत में मुख्तसर पेश करें
तशरीफ लाने जनाब सैयद फासिल शाह साहिब और आके अपनी हाजिरी पेश कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत।
साढ़े पासे आमना दे लाल होणगे आमी साढ़े आमना दे लाल होणगे आमी साढ़े आमना दे लाल होणगे माशाअल्लाह सुभानअल्लाह इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सीरत फातिल शाह साहब इज़हार अकीदत फरमा रहे सन पंडाल भी पूरा हो गया तुसी अहबाब सारे हाजिर हो गए हो तशरीफ ले आए हो माशाअल्लाह दूर नज़दीक जितने भी मेहमान हजरात तशरीफ लाए उलमा और तुसी अवाम अहले सुन्नत सब दा इंतजामिया महफिल की तरफों शुक्रिया और खुशामदीद जो ही उस्ताद हमारा तशरीफ लासुन ते अल्लामा कारी साजिद महमूद साहब पे फरमाने कि काम सुस होते थे कोई बोलने वाले लगा सुभान अल्लाह की सदा जड़ी है ना वो बिल्कुल घट आ रही है ते इतने माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत जरा जोर करे तुसी अहबाब हो बाहर अल्लाह करीम साहब दी हाजिरी अल्लाह करीम कबूल मंजूर फरमाओ नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत सारे अहबाब मोहब्बत नाल दरूद व सलाम कमली वाले आका दी बारगाह दे अंदर मोहब्बत और जोर थोड़ा थोड़ा आगे में तशरीफ ले और सारे अहबाब ए मूसा शरीफ तो उलमाए किराम तशरीफ फरमा हुए देखो दूर दूर तो उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हमारे सामने मेहराब व मिंबर अल्लाह करीम ने सानू अल्लाह आप भी करीम है ते कुरान भी करीम अता कीतस ते हाजी ओदा रसूल भी करीम है सुभान अल्लाह ते इतने करीमा दियां करम नवाजियां होण फिर जिस उम्मत ते उस उम्मत के बाद कितने आला अल्लाह करीम ने फरमाया व इन्नहु लकुरआनुल करीम माशाअल्लाह ए हम कुछ सुभान अल्लाह आवाज है साजिद साहब तो सीएम का हाजिर फरमाओ माशाअल्लाह एक वो आवाज बच्चे ने ज्यादा ही कुछ मिसाल से रब्बुल जलाल आप भी करीम है जड़ा कुरान अता कीता जड़ा तरावीह दे अंदर तुसा सुनिया है ओ फाजे कुरान पढ़दे ने ते सुनदे ने कसम रब्बे कबा दी ए कुरान जिवें अली दा पुत्र हुसैन करबला विच पढ़ गया है एवें कोई नहीं पढ़ सकदा जिवें अली मौला मुश्किल कुशा पढ़ गए ने एवें भी कोई नहीं पढ़ सकदा ए ओ कुरान है अल्लाह फरमाया व इन्नहु लकुरआनुल करीम अल्लाह आप भी करीम है ओदा कुरान ओदा कलाम भी करीम है फरमाया जिस प्यारे महबूब दे कल्बे अतहर में कुरान नाज़िल फरमाया वे व इन्नहु लक़ौल रसूलिल करीम बड़े खुशकिस्मत जिस नबी का उम्मती बनने वास्ते 12 नबियों के रसूलों ने ख्वाहिश इजहार कीता है ख्वाहिश जाहिर की है अल्लाह की बारगाह विच आखिया या अल्लाह इतना आला नबी है तेरा कि जिसके वजन वाला इतनी कुदरत तारीफां कुरान विच भी लिखियां ज़बूर विच भी लिखियां इंजील विच भी लिखियां या अल्लाह अगर उस नबी दा सानू भी बढ़ा दे साडे भी
मुकद्दर चमक जावणगे मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप बोले थे फरमाते ने ए कुरान उन्हां लोकां नूं हिदायत दे नाल फरमाया शद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बरा ते शान नबी विच आया आमा लोका खबर न कोई ते खासा रमज़ा पाया वो क्या बताएगा कुरान के रमूज़ भला वो क्या बताएगा कुरान के रमूज़ भला जिसे पता ही नहीं शान मुस्तफा क्या है जिसे पता ही नहीं शान मुस्तफा क्या है कुरान दे अंदर जड़े रमूज ने कुरान दे अंदर जड़ियां गल्लां ने इतिहासकार रसूल ही समझ सकते ने इतिहासकार रसूल ही बयान करते ने कुरान दी आयतां पढ़ के ओ नबी जनाब वाला ओ उलमा ओ मौलवी ओ अल्लामा साहब जड़ा कुरान दी आयतां पढ़ के तुहानू नबी दी तारीफ ते शान सुनावे समझो ओ वही हक के सच दे बोल कुरान अली पाक ने पढ़िया एक रकात विच पेश रख दे ते अलिफ लाम मीम अलहम्द लेके अलिफ लाम तो शुरू कर दे ते जनाबे वाला जब दूसरी रकात विच पेश रख दे कुरान खत्म हो जाता सी जरा अच्छे से साथ ताजदारे खत्म नबूवत आज मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहुल करीम खलीफा चहार अमीरुल मुमिनीन मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा उन्हां दे 21 रमजान मुबारक यौम शहादत आज का दिन गुजरिया ते चिरागे गोला पीर नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी लिखी मनक़बत दे दो तीन अशार उस्ताद मुबारक दी आमद तक इंशाअल्लाह जदों आवे सुन तो सोहना इस्तकबाल करना है क्योंकि वो साडे उस्ताद ने अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह उन्हां कोल असां पढ़िया ते अज तुहानू सुना रहे ते चिरागे गोला के फरमाते मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाह जदों आप तिलावत कुरान करते थे नहीं जब आपकी ज़बान से तिलावत कुरान बल्कि आप किताब में लिखिए मौला अली पाक के सर मुबारक जुल्फ़ मुबारक और दाढ़ी मुबारक के हर बात जो कुरान की तिलावत जारी सुभान अल्लाह से वास्ते कहने वाले कहते ने मंजर फिज़ाए दहर में सारा अली का है मंजर फिज़ाए दहर में सारा अली का है मंजर फिज़ाए दहर में सारा अली का है मैं सिमत देखता हूँ नज़ारा अली का है मैं समत देखता हूँ नज़ारा अली का है तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में देखो मामला ये हमारा अली का है कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे पे है अया घोड़े पे है हुसैन तो नज़ारा अली का है घोड़े पे हुसैन तो नज़ारा
آج 21 رمضان مبارک جمع شہادت حضرت مولا علی پاک ہونا کہ آج اسی انہوں کا ذکر پہ کریں پوری رات بھی کرتے رہے ہیں آج دن بھی کرتے رہے ہیں آج رات بھی کر رہے ہیں کہ جدو حضرت تاجدار صداقت یار غار نبی دو عالم نور مجسم دے پیارے یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دن آنا تے پھر کھل کے انہوں نے دن انہوں کا ذکر ہے پھر جدو امیر المؤمنین مولا جناب والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو اور ایک گل ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے آیتہ اسیانا مولا علی کیا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون مولا علی کے میاں اے بھی حق کے سچے اے تے میرے نبی نے آپ فرمایا میں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو اوے دنیا والی ہو جدا میں مولا ہوں تے علی مولا نے لیکن قرآن پہ اپنا اے ایمان والو بے شک تمہارا مولا سب کو پہلے اللہ دی ذات ہے تمہارا مولا اللہ دی ذات ہے تمہارا مولا رسول اللہ دی ذات نے تمہارا مولا او ایمان والے نے جڑے نمازاں بھی قائم کرتے نے زکات بھی دیندے نے اللہ فرمایا میں اللہ بھی تہاڈا مولا میرا رسول بھی تہاڈا مولا تے جناب والا صدیق اکبر بھی تہاڈے مولا عمر فاروق بھی تہاڈے مولا عثمان غنی بھی تہاڈے مولا تے حیدر کرار بھی تہاڈے مولا سبحان اللہ چلے مولا ہاں جی مولا تمام مددگار تے اللہ اپنے زبانی فرمایا کہ میں بھی تہاڈا مولا میں اللہ بھی تہاڈا مولا تے کچھ بندے پھر خاص کر کے میں علی پاک اور نبی کہ مولا علی پاک اور دیکھو نبی پاک اور فرمایا کہ رب دا قرآن اپنا میں بھی مولا کہ اسے واسطے کہنے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے علی ہے تیرا علی ہے میرا علی سبھی علی بلی او بختہ والے نے لوگو جنا دا نعرہ او بختہ والے نے لوگو جنا دا نعرہ علی علی ہے شیران دا کعبہ ہے مکے اندر دلان دا کعبہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر سونے نبی دیا یارہ دا ذکر فرمایا فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہم اسی کہنے ہیں جناب والا سونے نبی پاک دے صحابہ کرام جنہ تو اللہ راضی ہویا اللہ انہ تو راضی او اللہ تو راضی اللہ اکبر کبیرہ اسی صرف علی علیہ السلام نے کہنے ہیں بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے ہیں اور مخصوص جملہ صحابہ کرام نے بارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخصوص جملہ اور ان دعائیہ کلمات نے علیہ السلام سامنے جی وقار قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہویا لیلۃ القدر اللہ کریم نے اس امت نو عطا فرمائی رب ذوالجلال نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اج مسلمان بڑے سونے جناب والا عبادتہ کر دے رمضان دا مہینہ آنا ہے کہ مسجدہ آباد ہو بنیاں نے
नावे नफस के नावे छोड़ यार नमाज के पढ़ से बड़ा औखा वुजू करना पेसिया बड़ा उठ के बेना पेसिया नमाज बड़ी औखी पढ़ से छोड़ना पढ़ना लेकिन रमजान में जदों महीना आना वे तो इस मुसलमान रोजे रखने ने रोजे रखन दी वजह तो रोजे रखन दी वजह तो रूह ताकतवर हो जाती है बजाय ते भुख प्यास नाल जिस्म कमजोर होता वे लेकिन रूह ताकतवर हो जाती है ते रूह केड़ी शे वे अल्लाह करीम ने फरमाया यसअलूनका अनिर रूह ए मेरे प्यारे महबूब सुने नबी तेरे कोल सवाल कर देन रूह दे बारे विच इन्हां नूं आखदे कुल रूह मिन अमरे रब्बी ओए दुनिया वालियो ए इंसानो मुसलमानो ए रूह अल्लाह दा अमारे रूह अल्लाह दा अमारे अल्लाह फरमाना जदों रात पे जानी है ए बंदे जदों सरजना वाला लेट जांदे ने सोने वास्ते ते मैं रूहां कढ देना वा रूहां खिच लेना वा जदों सुबह दा वेला होना कुरान दी आयत दा तर्जुमा पे पढ़ना वा जदों सुबह दा वेला होना अल्लाह फरमाना है मेरी मर्जी होनी है जिस ते जिस्म विच मैं रूह लटा देवां ओ उठ के खड़ा हो जाना जाग जाना वा ते जिस दी मर्जी मेरी मर्जी होनी है ते मैं रूह नहीं लटाना ओ मर जाना ए कई नु बैठो सी आते नहीं राती सुत्या ते सुत्ती ही रह गया राती सुत्या ते सुत्ते ही रह गया सब हां जी राती सुत्या ते इस वास्ते नबी पाक ने फरमाया कि वुजू करके जेड़ा बंदा राती सोवे ना ते उस नु मौत ईमान दी हालत जानी और शहादत वाली मौत वुजू की इतनी फजीलत है और इतनी बरकत है कि जेड़ा बंदा वुजू करके सोवे सरकार ने फरमाया उस शहादत वाली थी ईमान वाली सुभान अल्लाह जेड़ा नमाज़े इशा पढ़ के सोवे हां जी नमाज़े इशा जमात नाल पढ़ के सोवे ते इरादा करे कोई सुबह वेले उठ के ते नमाज सुबह की पढ़सा करीम आका ने फरमाया सारी रात की इबादत का सवाब उसे मिलता सुभान अल्लाह कितना करम है अल्लाह का अल्लाह करीम ने फरमाया कुल रूह मिन अमरे रब्बी ओए मेरे बंदे जदों रात पे जानी है मेरा दिल करता है ते मैं रूह कट लेना वा जदों सुबह होनी है जिस जिस दे बारे विच मेरा दिल करता मैं रूह वापस लौटा देना वा अल्लाह फरमाना है जदों मैं चाहना वा रूह वापस लौटा देना वा ते उन्हां जनाबे वाला ओ जिंदा हो जाने ने जाग जाने ने जिंदगी दा एक और दिन मिल जाना सुभान अल्लाह आज के अस बड़ी सोहनी बातां पे करने हैं ना खूबसूरत हां जी बड़ी आजादी नाल एक ओ वक्त भी है रब्बे जुल जलाल ने फरमाया अराइतल्लज़ी यना अबदल इज़ा सल्ला सुभान अल्लाह ए मेरे नबी क्या तू देखा नहीं ये सब बुझा लिया क्या तूने देखा नहीं ये बुझा लिया जदों खाने काबे विच बुत पए है बैतुल्ला विच बुत पए है सामने जी वकार बात लिखण वाला लिखिया नाम निहाद मुनाफिका ने अपनी किताब विच लिखे है वो कलमा पढ़ने वाले ने ज्यादा अमल करने वाले ने ज्यादा सुना कुरान पढ़ने वाले ने बड़े बड़े कारी ने चार से इशराक पढ़ने वाले ने अपने आप मुसलमान आखड़े ने लेकिन अल्लाह फरमाना है मुसलमान नहीं मुनाफिक ने उन्होंने लिखिया अपनी किताब तो उन्होंने अकीदा ते नजरिया और दूसरी फैक्ट्री वाले मकतब फिक्र वाले वो के लिखे वो आदे मोहम्मद ते अली के कर सकना मोहम्मद ते अली के कर सकना मैं आख्या फिर खाना कब च जाके बोता दी सफाई तेरे प्यू की दी है दादे की सुभान अल्लाह खाना कब च बोत रोड़ के ते पान के बाहर के सटे तेरे प्यू सटे ओ मुनकिरा मुनाफिका तेरे प्यू बोत कर के सटे बाहर ओ बोत के सटे मोहम्मद के अली ने बाहर मोहम्मद के अली ने बाहर काट के सटे इसी वास्ते सी नारे लाने हो या अल्लाह मदद दा भी नारे लाने हो या अल्लाह तू हकीकी मददगार है ते या रसूल अल्लाह मदद दे नारे भी लाने साडा कीता इस दुनिया में भी सोने नबी ने काम आना ते कबर दी आखिरत में सोने नबी ने काम अल्लाह ने फरमाते ने आज ने उल की पनाह
محمد علی کو کچھ کر سکے الحمدللہ اسی یا رسول اللہ مدد دا نعرہ بھی لانے ہاں تو یا علی مدد دا نعرہ بھی لانے نعرہ حیدری ایک اور وقت بھی ہے اللہ کریم نے فرمایا اور کسی بڑی آزادی نہ پہ نمازہ پڑھنے ہاں اللہ نے فرمایا ارائیت الذی ینہا او میرا لیا بندے ہو اللہ فرمایا پیارے محبوبہ کیا تو دیکھا نہیں کہ اے ابو جہل تے ابو لہب جڑے کافروں دے سردار نے اے خانہ کعبہ وچ یا ہمیں بھی نماز پڑھنے تو بندیاں روک دے نے نماز پڑھنے تو بندیاں روک دے نے عبدن اذا صلی نماز پڑھنے تو بندیاں روک دے نے نماز پڑھنے تو بندیاں روک دے نے اللہ فرمایا سونیا تے پیاریا کیا دیکھا نہیں کیا دیکھا نہیں کہ اے ابو جہل تے ابو لہب کافراں دے سردار مشرکاں دے سردار منافقاں دے سردار اے نمازاں تو روک دے اللہ اکبر کبیرہ ایک جانا جو یا میرے تیرے لجپال نبی پہ نماز پڑھن واسطے کھڑے نے نماز پہ پڑھ دے نے ابو جہل دیکھیا کہ سرکار اکھلے نے جا کے میں تکلیف پہنچاواں گا جا کے میں انہاں نوں مار دیواں گا جس طرح بھی ارادہ بدیا اور یہ سرکار وال اوتھے پیچھے کافر ہو دیے بے سنگی کھلوتے نے ابو جہل کیا جا کے میں ماراں گا تے ابو جہل آکھنو نے نا اوے نماز پڑھی ہے نا تے میں تساں قتل کر دے نماز پڑھی تے میں تساں اپنے پیراں تلے رون دے ساں کچل دے ساں ختم کر دے ساں تساں میں مارساں نماز پڑھی ہے میں تہاڈا سر لاساں اے جو آہنے نے صحابہ کرام مسلماناں ایک کڑے جو یارا جدوں نبی پاک کھلوتے نے نماز پہ پڑھنے نے ابو جہل نے ارادہ کیتا آ رہا سرکار وال جدوں نیڑے پہنچیا نا بڑے جناب بڑا روب نال بڑے فخر نال بڑے تکبر نال جو بندہ ڈاڈا ہوے نا دل سے چڑھ چڑھ کے ملنا اے جو پیا آوے جناب والا اے میں بلا تشبیہ امثال میں مثال کا دینا لیکن جناب ابو جہل آیا سرکار وال پیانا آوے سرکار والا ابو جہل پہ آنا بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا سید لیاقت شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف فرما آ چکے انشاءاللہ آپ نے خوبصورت نورانی ایمانی عرفانی بیان دے نال اسی مستفید حسان میں وہ جڑی حدیث پہ بیان کرنے لکھی جائیے تے پھر مکا کے استاداں بارگاہ تشریف فرما دن آپ کے گزارش ہے کہ صوفے دے کرسی کی تشریف فرما جو ماشاءاللہ سرکار بنا رہے ابو جہل کون آ رہا جی ابو جہل کس وقت نبی پاک قرآن کس نیت دے ارادے نال مارنے دے ارادے نال یا تکلیف پہنچانے دے ارادے نال جس طرح پہنچن نیڑے ایک صف دا فاصلہ آیا تے کہ خندق آخنا میں خندق کھودی گئی اور خندق وچ اگ دے شولے بلند ہو خندق کھودی گئی تے خندق وچ اگ دے شولے بلند پیچھے نسنے لگ گیا رنگ پیلا پہ گیا بڑا گھبریا اور پیچھے اپنے سنگی آنس کافر کیا تو تے بڑے جڑا جناب والا چڑھ چڑھ کے بننے تے کی ہوئے کیوں تیرا رنگ بھی بدلیا تے سا بھی کھلیا تے کیوں نسیں آخنا ہو میں جس ویلے نیڑے لگیا نا نبی پاک نے محمد دے نیڑے لگیا تے انہاں دے نیڑے لگیا تے درمیان وچ خندق کھودی گئی اور خندق وچ اگی دے شولے تے مینوں آکھنے والے نے آکھیا ہے اوے لاتیا ایمانیاں پیچھے ہٹ جا پیچھے دفع ہو جا نہیں تے اسی خندق اگ والی خندق وچ ہٹ کے تے نشان دے سبحان اللہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہونے والے قرآن دی بھی اللہ کریم نے حفاظت کا ذمہ چاہیے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون کہ اللہ کریم اپنے محبوب دے گستاخاں بھی واصلے جانا کرنے واسطے کوئی نہ کوئی غازی جناب والا اللہ کریم پیدا فرماتا کہ اپنے محبوب اپنے پیارے محمد کی حفاظت بھی اللہ کر رہا کہ ہاں جی قرآن کی حفاظت بھی ذمہ اللہ کریم نے اٹھایا ساڈے استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سید لیاقت شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سینئر مدرس جامعہ عربیہ میں مطاف العلوم کی حضرت آپ تشریف فرما ہو چکے نعرے نال سونا جو استقبال کر سو تاکہ استاد بارگاہ سونا جو کتاب اسی سونا انشاءاللہ نعرہ تکبیر
ذرا اچھے جا سونا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بولنے والے تسی سارا کبیر رسول کے خاموش بیٹھے ہیں جو مدنی ملک نے دعا کرنا مستعار ہے ایک استاد کی دعا کرنا ہے باقی سارے دعا سے ہمیں درود کی کوئی یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد العالمين وعلى آله وصحبه يا شفيع المذنبين ما شاء الله مقطع شیخ چون رہا ہے سید گرن صدات ہے نہیں تھے ہاں پھر بھی کوئی نصیب و صدات ہے سید کا تو یہ کچھ کر کے بولنا پتہ لگے کہ ماشاءاللہ صدات ہے شیخ فرمان الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آله وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد العالمين وعلى آلہ وصحبہ یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا و صلات کے بعد واجب الاحترام معزز محتشم علماء کرام حفاظ کرام صنفان مصطفیٰ، سب تو پہلے میں حضرت علامہ مولانا حافظ ساجد محمود صاحب مبارکباد پیش کرنا۔ ختم قرآن پاک نے موقع نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن پاک پڑھنا اور توڑا سننا برکت قبول فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک نیاں بہت ہی بابرکت ساعتاں جو زیادہ گزر چکے ہیں تو تھوڑیاں رہ گئی ہیں، 2 عشرے مکمل گزر چکے ہیں، آخری جو عشرہ ہے ایک من النار والا جہنم دو آزادی والا آج اس میں دوسری رات ہے، بہت ہی بابرکت ساعتاں اللہ تعالیٰ اسماء رمضان نے برکت نصیب فرمائے۔ آج نا جو میرا موضوع ہے چونکہ 21 رمضان آج دن گزرا 21 رمضان ہے اور 21 رمضان المبارک مولا کائنات مولا علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت نہ دینے اور پھر ماہ رمضان بھی ہے اور پھر قرآن بھی ہے، 3 چیزاں قرآن ہے، رمضان ہے اور علی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہ قرآن علی تو جدا ہے نہ علی قرآن تو جدا ہے۔ فرمایا یہ دعا دنیا نے اندر بھی اکٹھا رہائیں اور قیامت والے دن پہ روزے کوثر پہ بھی نہ اکٹھے ہی بڑھائیں۔ اور حضرت قیس بن ابی حازم آپ فرمانے ہیں کہ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے اور آپ نے ملاقات ہوئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتنا سونا منظر ہو سی کہ جدو ایک پاسے تاجدار صداقت اور دوسرے پاسے شہنشاہ ولایت، ذرا منظر تو یکون سامنے کہ سیدنا صدیق اکبر صداقت نے بادشاہ، حضرت علی المرتضی شجاعت نے بادشاہ،
انہاں دوواں دی جدوں ملاقات ہوئی اج تک انہاں دوواں آپس دے اندر ذکر کچھ حضرات اس طرح کرنے نے گویا انہاں دوواں نے کچھ آپس وچ دشمنی ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، انہاں لوگوں کی آپس وچ بڑی محبت ہیں اور اس محبت کا ایک منظر میں تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت قیس بن ابی حازم فرمانے ہیں کہ جب ملاقات ہوئی ابو بکر صدیق نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نال دعا سلام کرنے تو بعد فوراً ابو بکر صدیق رضی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پایا، آپ نے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، خوشی نے آثار آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے صدیق اکبر، اللہ تک اصل درمیان کوئی کلام بھی نہیں ہوئی، کوئی ایجا واقعہ بھی نہیں ہویا، تو سما بیت کے مسکرا بیون اس مسکرانے کی وجہ ہے سیدنا صدیق اکبر نبی پاک نے اس صحابی جن میں کوئی عمل بھی نبی پاک نے سنت کے خلاف نہیں ہونے کوئی بھی عمل ہونے نبی پاک نے سنت کی وجہ تو ہونے یا کسی حدیث کی وجہ نہ ہونے آپ نے فرمایا اے علی میں ایک نبی پاک نے حدیث کی وجہ تو میں جب تو بیٹھا ہے نا میری نظر تیرے جب چہرے پہ گئی ہے ماں نبی پاک نے ایک حدیث یاد آ گئی ہے کہ میں پھر مسکرا کر میں خوش ہو گیا۔ فرمایا اے صدیق اکبر کیڑی حدیث یاد آ گئی نے؟ آپ نے فرمایا اے علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجوز احد الصراط، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جب قیامت نہ دن ہو سی کسی واسطے بھی پل صراط تو اس وقت تک لگنا ممکن نہ ہو سی جدو تک اس کو علی نے لکھی چٹھی نہ ہو سی، جدو تک اس کو علی نے سرٹیفکیٹ اور علی نے سن نہ ہوئی اللہ کسی بھی پل صراط تو گزر نہ دے سی۔ اے علی جو تمہیں دیکھا ہے کہ تو علی اللہ کتنا مقام عطا کیتا ہے میں خوشی نہ اس کو راہ کر اسی اس علی نے مرید ہے۔ اور ایک دفعہ نبی پاک نے دربار لگا ہے البدایہ و نہایہ کی روایت ہے، البدایہ و نہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 383۔ ارادی بھی مگال کی تھی یہ میں میرا حوالہ دیتا ہے علماء واسطے دیتا ہے پڑھے لکھے واسطے، ٹھیک ہے؟ ایک حوالہ آج کل جو حوالہ واسطے دیتا ہے یہ جو حوالہ جال مرکب یا تسی انہاں ڈسپوزیبل بھی آ سکتے ڈسپوزیبل مستحق بھی آ سکتے ہیں وہ کیا تم 389 کیونکہ علماء نے جو حوالہ ہونا ہے علماء حوالہ دینے جی یہ روایت بخاری شریف کتاب الایمان نہایت آسان کرنا صفحہ فلاں لیکن اس صفحے ہوتے بھی اصل عربی کتاب نے اندر بھی ہر بندہ حدیث ڈھونڈ نہیں سکتے ہیں۔ اگر تسی 10 بھی چھوڑو کہ روایت بخاری شریف میں اندر ہے کتاب الایمان میں اندر ہے فلاں صفحے ہوتے اصل کتاب میں بچو پھر بھی ہر بندہ حدیث نہیں ڈھونڈ سکنا وہی ڈھونڈ سکنا ہے جس 8-10 سال علماء آگے دو زانو ہو کے بیٹھا ہے کچھ پڑھ سے تا ڈھونڈ سی اردو نے کتابیں پڑھیا نہیں ڈھونڈ سکنا ادھر نہیں آپ کے صورتوں آتے جی انٹرنیٹ جو لینا برے تھے انٹرنیٹ لینا برے میں آپ کو انٹرنیٹ پر ڈاکو نے نہیں جانے وہ ڈاکو انٹرنیٹ پر ڈاکو نے یہ سڑک کوئی بھی تو ذاتی ساری نہ انٹرنیٹ پر جاتے حدیث نہ تو یعنی جو کہ انہاں آپ کا پڑھنا آنا نہیں تو 389-928 تاکہ پوری حدیث تک پہنچنے کی پوری حدیث ہے یہ تھا ڈسپوزیبل کا پہنے ہونا چڑھے قاضی ہونے چاہو توڑ کے کام کے نام جو جا رہا ہے لیکن اثر جڑا کام ہونا ہے وہ بجنا بھی نہیں نقصان بھی نہیں دینا اسی واسطے جڑا مجتہد اصل مجتہد ہونا ہے علمی مجتہد جڑا ہونا ہے امام اعظم ہی در جڑا ہونا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہر علم بھی عطا کرنا ہے ظاہری علوم بھی ہونا ہے باطن علوم بھی ہونا ہے جڑے ڈسپوزیبل ہونا نا انہوں نے کچھ تو اتنا کی بند نہیں جو 7 حدیثوں نے پڑھی ہوئی ہیں 8 حدیثوں نے پتہ نہیں ہونا نا میں راتی بھی واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ وہاں بندہ سفر میں ہے تو مل گیا ایک بندہ گاڑی نے اندر تو انہوں نوجوان جو ہے کہ میرے بھی دو کچھ بھی ضرورت نہیں سفر ہے گرمی میں نے کہا چوری نہیں بھی بیٹھا گیا تو وہ سمجھا جائے بھی کوئی یا پڑھنا پائے یا کوئی طالب علم میں جائے اس کا ماں غلہ بتا کب شروع کر دیتے کرنا تو ماں آنا ہے یہ ہونا حدیثاں آج کل لوگ حدیثیں تعمل نہیں کرنا بخاری شریف تعمل کرنے جو لوگ کیڑی حدیث تعمل کرنے کہ وہ نبی عبداللہ بن عمر فرمانے کہ نبی پاک نماز میں ہاتھ چاہنے ہیں فلانی جگہ ہاتھ چاہنے ہیں میں کوئی تو کبھی ساکا کہ عبداللہ بن عمر پنجابی بولنے ہیں اصل عربی پڑھی عبداللہ بن عمر عربی نے اندر حدیث ہے عربی نے اندر فرمایا کہ نبی پاک مفہوم ہی ہے یہ گوگل میں عبداللہ
کنے نہیں خود نہیں بول رہے جی عربی تو مقبول ہے عربی پڑھ لو فصوم حکم یلقون لا یرجو عربی آوے تو بتا تو عربی نے حدیث نہیں پڑھ سکتے تو اعتراض کیسے کر رہے ہیں امام اعظم کو کون کی بتایا جی امام اعظم جنہوں اللہ تعالیٰ کی علم عطا کیتا ہے کہ جس بخاری ہیں تو بخاری گال کے پڑھنا ہے وہ امام بخاری نے ساڑھے امام اعظم نے شاگردہ نے اندر بھی نہیں آنے امام اعظم ابو حنیفہ آپ تو 80 ہجری نے اندر پیدا ہوئے 150 نے اندر آپ نے وصال ہے اور آپ نے شمار تابعین کے اندر ہوتا ہے 8 تو 10 صحابہ نے ملاقات ہے آپ نے آپ کا ڈائریکٹ صحابہ تو فیض کیتا ہے ڈائریکٹ صحابہ تو علم حاصل کیتا ہے ڈائریکٹ صحابہ تو حدیثہ سنیاں بلکہ نبی پاک نے کرانا امام جعفر الصادق تو 2 سال علم پڑھا ہونا تو امام بخاری دنا تابعی ہے دنا تبع تابعی ہے یہ بہت بات ہے امام صاحب نے وصال تو بھی تقریباً 40 تو 45 سال بعد امام بخاری پیدا ہوئے تو پیدا ہونے نا 2 دن تک بخاری نہیں سکھی ہونا نا میں کتنی سے جو لکھی ہے تو یعنی یہ ڈسپوزیبل والا میں نہیں دیتا میں علمی والا دیتا ہے کہ جلد نمبر 7 البدایہ میں آیا تو صفحہ نمبر 383 یہ تحقیقی والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ویسے آل بیت کا محبت میں جو قرآن اندر آیتیں پڑھی ہیں 2 آیتیں ایک قرآن مجید کی شان پڑھی شاہ رمضان الذی انزل فی القرآن اور ایک پڑھی وقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم جتھے جو وقت مختصر ہے آیات مبارکہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب جب تساں ان عیسائیاں ہر لحاظ نہ علمی لحاظ نہ تساں انہاں خاموش کر دیتا ہے کہ عیسائی آخر عیسیٰ اللہ نہ بیٹا ہے اس واسطے بیٹا ہے کہ دیکھو نا ماں تو بغیر کوئی نہیں پیدا ہو سکتا تو ساڑھا عیسیٰ والد تو بغیر پیدا ہوا ہے صرف والد تو پیدا ہوا ہے اس واسطے عیسیٰ اللہ نہ بیٹا ہے تو تساں بات جواب دیتا ہے کہ اگر والد تو بغیر عیسیٰ پیدا ہوا ہے تو اللہ نہ بیٹا بڑھ گیا ہے تو پھر آدم علیہ السلام تا آپ تا نہ والد تا نہ والدہ آپ تو بغیر والد تو والد پیدا ہوئے انہوں نے باری توڑا کی لگی ہوتی عیسائی خاموش ہو گئے جواب تو کوئی نہیں ہے لیکن انہوں نے منع نہیں اللہ ومن حاجک به من بعد ما جاءک من العلم اے میرے حبیب اگر تواڈے اس علم آنے کے باوجود بھی تواڈی گل نہیں مننے نا تو نظر آیت مبالغہ نازل کی میں تسی نہ مبالغہ واسطے میدان میں چھوڑو اور نہ آکھو کہ تسی اپنے پتر دے بیٹے کے لیے باہر جو میں اپنے بیٹے کے لیے آوے نا تسی اپنی عورتوں کے لیے میدان میں جاؤ جو میں اپنی عورتوں کے لیے آوے نا تسی خود بھی آو جو میں خود بھی میدان میں جاوے نا میدان میں جا کے پھر مقابلہ کرنا دعا کرنا جڑا جھوٹو اسی اللہ تعالی لعنت نازل کر دے سی اور نبی پاک اس مبالغہ واسطے کس نال کے دیا نبی پاک اپنے نال حضرت علی شرف خدا کے دیا آپ نال بی فاطمہ الزہرا کے دیا آپ نے نال حسن تے حسین شہزادے کے دیا حسن تے حسین اور شہزادے جڑی جلدی نوجوان نے سردار بی فاطمہ الزہرا او خاتون جنت نہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنتی عورتوں سے سردار بنا دیا اور جب انہیں ہستیاں دیکھا انہیں عیسائیاں پادریاں جب دیکھا انہوں نے اندر ایک بزرگ پادری اسا کوئی عیسائی خبردار مقابلے نہیں لینا آج میں جو چہرے پہ دیکھنا نا یہ چہرے جھوٹے نہیں سچے نے اور یہ تو سچے چہرے ہیں یہ چہرے نورانی ان آج اگر تواڈے عیسائیوں کے خلاف ہاتھ بلند کر دیتے تو انہوں نے زبان تو بدوا تواڈے خلاف آ گئی روئے زمین میں تو کوئی عیسائی باقی نہ رسی دے اور تساں اللہ بندر بنا دے سی تساں عیسائیوں کو اللہ شدید بنا دے سی تواڈی نسل ہی ختم ہو سی خبردار آج نہیں ہار جگی نے جب پیچھے ہو گئے اللہ تعالیٰ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال گھن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہم آؤلا اہل بیتی یا اللہ ای میری آل بیت ہے ای کیے میری آل بیت ہے ای میرے گھر والے ہیں اور گھر والے کہڑے نبی پاک فرمان انا و اہل بیتی شجرت فی الجنہ نبی پاک فرمانے میں تے میری اہل بیت کی جنت نہ بوٹا ہے میں تے میری اہل بیت فرمایا جنت کا درخت ہے تو فرمایا اس درخت کے شاخاں اللہ تعالیٰ پوری زمین نے ہوتے کائنات ہوتے پھیلا دیتے ہیں فرمایا اگر جنت کا بہنا چاہتے ہو اس جنت والے درخت کی ہونا شاخ اللہ رابط تعالیٰ جوڑ گئے ہو فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی فرمایا میں تمہارے اندر بہت عظیم 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہے میں دنیا تو پردہ کر رہا ہے میں دنیا تو پردہ کر ویسا ظاہری طور پہ نبی پاک میں چلا ویسا لیکن 2 چیزیں چھوڑ ویسا ایک اللہ نے کتاب قرآن چھوڑے ویسا دی پاکی قرآن چھوڑے ویسا انا اعطیناک الکوثر
میں اللہ اے حبیب تساں او اولاد کی اولاد عطا کی جڑی تھوڑی نہیں کثرت والی اولاد. اور نبی پاک فرمانے ہر نبی نے اولاد اس نے پشت تو اللہ جاری کی تھی. ہر نبی نے اولاد اس نبی نے پشت تو جاری ہوئی ہے. لیکن دیکھو مولا علی کا مقام نبی پاک فرمایا لیکن اللہ ذوالجلال نے میری اولاد علی بن ابی طالب نے پشت تو جاری کر دی ہے. تب دربار محفل لگی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ موجود ہیں اور مقام اور منظر کی جو حدیث الفاظ البدایہ والنہایہ نے اندر آپ فرمانے کے حضرت جابر نے روایت دی. جابر فرمانے کے اطواف بھی اصحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد صحابہ اس طرح تشریف فرمایا نا جس طرح صحابہ نے ایک جرمٹ پروانے نا. اور اس نے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما جس طرح چوکی نے چند چمک رہے تھے آسمان کے تارے نار چمک رہے ہیں. اور میں اس دن مجلس اس طرح لگی گئی کہ نبی پاک تشریف فرما تمام صحابہ موجود صرف نہیں موجود ایک علی المرتضیٰ نہیں موجود ہے باقی تمام موجود ہے. ابو بکر صدیق موجود ہے باقی تمام صحابہ موجود ہے. نبی پاک تشریف فرما ہے فرمایا اچانک علی المرتضیٰ بھی آ گئے. اچانک آ گئے مولا علی آ گئے. تو مولا علی آئے آپ کھڑے ہو گئے دیکھا کہ محفل تو لگی ہے نشست تو پر جگہ نہیں بیڑے واسطے جگہ ہی نہیں تمام صحابہ اپنی اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے. علی پاک کھڑے ہو گئے اس طرح دیکھو نا مسجد محفل لگی ہوئے مسجد کھل ہوئے بندہ ایک آوے دروازے کو کھلو ہوئے سی جگہ پہلے ویسی میں کتبے وہاں تو مولا علی پاک میں کھڑے ہو گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر پہ گئی مولا علی تھے اور نال صحابہ نے بھی نظر پا رہے نبی پاک کہ میرا کیڑا صحابی میرے علی ہیں جا کے دیسی کیڑا علی جس علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولا فعلی مولا جس نے میں مولا اس نے علی مولا. اور جس علی نے مطلب ہوا انا مدینہ العلم وعلی بابها فرمایا میں علم کا شہر ہوں اس شہر کا دروازہ علی ہے. او علی جدو اللہ ذوالجلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات مدینہ کی تھا جدو ہجرت نے موقع تھے مکہ تو ہجرت کر کے صحابہ مدینے آئے گھر بار سب کچھ چھوڑا ہے اللہ رسول واسطے. تو اس وقت نبی پاک نے بعد مدینے میں لوگوں کو قربانی دیتی ہے اس وقت وہ قربانی دیتی ہے جس کی آج تک مثال نہیں ملنی. نبی پاک نے بقاعدہ پائی پائی بڑھا دیتے ہیں دو صحابہ ایک صحابی مکے والا مہاجر ایک مدینے والا انصار انہوں دو فرما تسی آپ کے بعد پھراؤ پھر انہوں نے محبت آپس سے ایل جی سکے پھراؤں تو بھی زیادہ محبت ہے کیا انہوں اللہ نے نبی محبوب نے پھراؤ بڑھا دیتے ہیں. تمام صحابہ پائی پائی نبی پاک بڑھا دیتا انصار اور مہاجر آپس پائی پائی بڑھا دیتا ایک رہ گئے علی المرتضیٰ شہر خدا رہ گئے. اور علی پاک دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک نے ماں کسی نے بڑھا نہیں بڑھایا. جب نبی پاک دیکھا نا علی نے چہرے دانی کی علی تو پریشان ہو گئے. نبی پاک نے کہا علی پریشان نہ ہو کیا تو اس چیز سے راضی نہیں ہے کہ میں تیرا گرام ہوں تو میرا گرام ہے. واقعہ صحابی مل گئے میں تو اللہ نے محبوب مل گیا ہے. میں علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے آخرت کے اندر بھی تو میرا بھائی ہے. وہ علی آئے تو آئے نا علی اور صحابہ کے جو امتحان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور دیکھو ابو بکر صدیق میں ملتا سا نا صحابہ نے آپ سے محبت دیکھو تو ابو بکر صدیق کی محبت کیا کہ جتنا بلند مقام ہے بلند مقام والا ہی بلند مقام والے نشان سمجھ سکنا ہے. اور صحابہ صاحب موجود ہیں اور نبی پاک نے دربار میں پروٹوکول ہونا ہے ایک طریقے ہونا ہے. اور نبی پاک کی بارگاہ کے اندر جو اہم ترین نشست نبی پاک تو بعد ہوئی ہے آپ نے دائیں جانے بڑی نشست ہوئی ہے. سجے پاس سے جڑا دائیں جانے باپ میں ہونے ہیں نا آپ نال جڑے ہیں سجے پاس سے جڑا بندہ بینے ہیں اس سب تو اشرف اور اعلیٰ نشستم کی بینی رہی. اس دن آپ نے دائیں جانے امیر المومنین خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. اور نبی پاک دیکھ رہے ہیں علی آئے اور کیڑا میرا صحابی علی جا کے سی وہ تو صدیق اکبر کی نظر دے گئی. جب صدیق اکبر کی نظر پئی نا حدیث نے الفاظ فتزحزح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی جگہ تو حرکت کر کے نام دوئی جگہ چلے گئے. اٹھے نہیں حرکت کر کے نا ادھر ہو گئے نا. اور علی المرتضیٰ نے خدمت جب آپ نے عرض کی تھی اے علی تسی آ کے نبی پاک نال بے ہو ایک بڑی جا کے حضرت علی آئے بے گئے اور نبی پاک نال ہو گئے علی نال ہو گئے صدیق اکبر. جب نبی پاک دیکھا حضرت جابر فرمانے فرآئنا
اسا دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے دیکھا آپ نے چہرے تے بڑا سرور ہے اس وقت جب آپ نے دیکھا نا کہ میرے صدیق نے میرے علی جگہ دی ہے آپ بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے نال کی فرمایا خوش بھی ہوئے آپ نے چہرہ نورانی چہرہ نور والے نبی نور والا چہرہ اس دن پھر اور جاگ چہرہ آپ خوش ہو گئے اور آپ جب خوش ہوئے خوش بھی ہوئے تو نال فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل نبی پاک فرمایا صدیق فضل والے ہیں فضل والا ہی سمجھ سکنا ہے فضیلت والے ہیں فضیلت والا ہی سمجھ سکنا ہے تو اعلیٰ حضرت بول بیٹھ قدر والے ہی جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت آپ یعنی صدیق اکبر ہر صحابی جڑنا ہے ہر صحابی نے دل میں اہل بیت دادا بیا لیکن نبی پاک دست صدیق اکبر نبی مقام اور میں میرے صدیق تو اللہ بڑی عظمت عطا دیتی ہے تاں تو میرے علی نے عظمت کی تو پتہ ہے نا کہ تو اپنی خاص نشست میرے علی واسطے چھوڑ دیتی ہے وہ علی اور جنا نبی پاک فرمایا کہ نہ میرا علی قرآن تو جدا ہے تو نہ قرآن علی تو جدا ہے تو قرآن رمضان تو نہیں جدا تو رمضان قرآن تو نہیں جدا کہ ہم شہر رمضان الذی انزل فی القرآن اللہ فرمانا کہ او قرآن ہے جس نے اثر رمضان میں نازل کیتا ہے جب رمضان میں نازل کیتا ہے فرمایا پھر انہاں ایدہ جوڑ دے دیتا ہے فرمایا جب رمضان آسی پھر تو ایک ہی آواز آسی قرآن نہیں آواز آسی ہر مسجد تو قرآن نہیں آواز آسی ہر گھر تو آواز آسی ہر ڈیر تو ہر زبان تو قرآن نہیں آواز آسی اور ختم قرآن نہیں آواز آسی میں پڑھی دیکھو نا رات میں کہنا وقت ہے تسی مسجد میں بیٹھ میں قرآن نہیں ختم نہیں خوشی نہیں اندر بیٹھے ہوئے اور یہ سارا فیضان ہے قرآن نا اور دیکھو میرے محبوب نے غلام اللہ اساں کس نعمت عطا کیتیاں اپنا محبوب بھی کو عطا کیتا جڑا محبوب ہے بے بشر بے مثال لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا گویا اسا گناہ نہیں کیتے گناہ بعد اس کیتے اسا گناہوں نے بخشش نے سامان اللہ پہلے اسا عطا کر دیتا گناہگارہ نے غمخوار آقا اسا پہلے عطا کر دیتے جنہوں نے انتظار کر کر کے ساری امت دنیا میں چلے گیا ہر امت انتظار کیتا ہر امت دعا کی یا اللہ اسا محبوب عطا کر دے جس محبوب نہ غلام بننے واسطے تیرے نبی میں دعویٰ کرنے تیرے رسول میں دعویٰ کرنے کہ یا اللہ اساں اپنا امتی بڑھا دے تو اس نبی نے امت کتی خوش نصیب ہو سی جنا یا اللہ تو انہاں امتی بڑھا سے یا اللہ اساں انہاں امتی بڑھا دے لیکن اللہ انہاں نہیں بڑھایا کہ نہ بڑھایا اساں بڑھایا اسے پوری زندگی تکبیر تھک نہیں گیا کچھ جب بندہ چاہتے ہیں یہ بڑی بھی انہوں نے محس میں نبیل وہ تھکے پر یا اور اسی لگے پائے ہاں جی کدھرے جگہ میرا مولانا صاحب تقریر کرنے ہیں تقریر ہو گئی لمبی تو بندی وقت میں لگ پہ کہ لمر بھی نہیں ہے ایسے لمر ہے نا وہ دیکھو میاں سامنے انہوں ہوا ادھر اعلان ہوئے کہ چلی ہے یا بندی ہے تو ذرا تقریر دا روتے ہو گیا دو تھوڑی دلوان چاپ تھوڑی دلوان جو سارے تو دیکھا میرے منیا سارے منیا ہاں جی وہ مولانا صاحب تقریر کرنا ہے تو بندے لمبی ہو گئی تقریر تو بندے اٹھنے لگ پائے سارے چلے گئے لیکن ایک بندہ بیٹھا پایا تھے وہ رونا پایا تو استاد جی اور لمبی تقریر کرتی تھی سر نہ کرتی میرے حال میری تقریر سب کو مذہب بھی دینی ہے تو چار یار سارے چلے گئے خیر ہے کبھی ایک میں سننا ہے تو میرے جو بیان ہے اس نے قیمت پوری بھی ہونی ہے وہ اور نبی کرے وہ اور لوگ بیان کرے کہ اور شعر پڑھے کتے میاں صاحب نے پڑھے کتے پیر مہدی شاہ صاحب نے پڑھے کتے کیڑے میاں صاحب نے پڑھے وہ اور لوگ اخیر بولے سے بھی تھک گیا وہ تو ہونا چاہیے صاحب یار جائے کہ میں بھی تھک کے وہاں تو تو ماں کرنا ہوں میری مذہب بھی دینی ہے تو باقی تو چلے گئے کہ میں سب تیرے سے لگے ہاں تو کی صلاح ہو جا کر استاد جی مہربانی کرو تھوڑے سے پیر ہوتے کرو میری چادر سے پیر رکھا یہ اگر تجھے میری چادر توڑے پہلے دے آئے گئی تو چادر بھی دبائی ہے میری چادر ہے سستی ہوئے تو میں چھوڑ میں خبر نہیں ہو سکتا توڑی چادر سے ضرورت نہیں آئے گا ساڑھے تم تو نہیں ہونا قرآن سے ذکر ہے اگر جنہیں جائے میں کر جنہیں پاک میں ذکر کیتا نہیں
میں جمعہ بھی علی نے ذکر کیتے ہیں آج دوسری رات مسلسل میں آپ مسجد بھی علی نے ذکر کر رہے ہیں کیا ہوں کہ علی نے ذکر عبادت ہے علی نے ذکر عبادت ہے علی نے چہرے کی زیارت عبادت ہے علی کی محبت ایمان کی علامت ہے علی نے بغض منافقت کی علامت ہے نبی پاک فرمانے علی نے میں محبت کرنا کہ میرے علی نے میرا رب محبت کرنا ہے جب غزوہ خیبر کا موقع آیا نا تے بڑے حملے کیتے نبی پاک نے صحابہ نے کہ فتح نہیں ہو رہی ایک دن نبی پاک فرما میرے صحابہ کال میں چنڈا غصہ دیسا جس نے ہاتھوں تے میرے رب نے فتح بھی دیتی ہے جس نال میرا رب بھی محبت کرنا ہے تے میں بھی محبت کرنا تے وہ بھی اس دونوں نال محبت کرنا ہے ہن ہر صحابی انتظار ہے کہ کل چنڈا صاحب ملے گا نا اعلان دبوں بڑا ہے مقام دبوں بڑا ہے کہ جس نال رب بھی محبت کرنا ہے جس نال رب نے رسول بھی محبت کرنا ہے تو وہ بھی رب نے رسول نال محبت کرنا ہے بڑے اعلیٰ سرٹیفکیٹ اور جب دوسرے دن آیا اور ہر صحابی انتظار کر رہا ہے کہ نبی پاک میرا نا کنسی آ مجھے فلا بڑے بڑے کمانڈر صحابہ صبح صلاح صحابہ موجود ہے لیکن نبی پاک آواز دی آئے نا علی کتھوے میرا علی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ باہر اور میں علی کتھوے اسے بلا کے کہنا ہو میرے رب اس خیبر کی فتح لکھ ہی دیتی علی نے ہاتھ تھے ایسا اور کوئی فتح ہی نہیں کر سکتا علی کا نام سن کر علی خیبر آ جاتا ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علی آیا حضرت یا رسول اللہ میری اکھیں دے دو نبی پاک نے لعابدان لایا جب لعابدان لایا مولا علی فرمانے اللہ ذوالجلال نے میری اکھیں بھی ٹھیک کر دی تھی اور میری نظر پہ زیادہ تیز ہو گئی سبحان اللہ میرا آپ نے مقابلہ کیتا نا تو پھر وہ علی جب مرحب نے مقابلے علی آیا نا مرحب نا سنو مرحب نا مرحب یہ بہت بڑا پہلوان ہے عرب نا وہ پہلوان جس نے مقابلے کی آڑنے کچھ سوچنے بھی نہیں ہے 1000 بندے نہ کھڑو مقابلہ کرنے ہیں مرحب 1000 بندہ ہوئے تو مرحب ہوئے کافر ہے تو اس 1000 بندے تو بھاری ہونے مرحب جب علی آیا نا مرحب کے مقابلے علی تو نوجوان ہے تو مرحب دیکھو یار نظر تو کچھ نہیں آ رہا ہے اس آکو پتہ یہ گانا کتنے میرے سامنے آ رہا ہے تو میرے نام مقابلہ کر دیں سے وہ تو نہیں پتہ میں کون ہوں میرا نام مرحب ہے اور میرا نام مرحب عرب والے تو میرے نام تو ڈرنے ہیں 1000 بندے بھی آوازے میرا مقابلہ نہیں کر سکنا تے علی تو کس طرح جرات کی تھی میرے سامنے آنے تو نہیں پتہ میں کون ہوں علی اور مرتضی شیر خدا حضرت علی حیدر کرار نے فرمایا مرحب ماں کچھ نہیں پتہ تو کون ہے ہاں ماں یہ پتہ ہے انا اسد اللہ و رسولہ میں اللہ نبی شیر ہوں تو رسول ہم شیر ہوں ماں کی پتہ ہے تو کون ہے ماں اپنا پتہ ہے کہ میری والدہ میرا نام حیدر رکھا ہے دیکھو نا شیر کا نام مذہب فرق بھی ہے شیر کا نام حارث بھی ہے عربی اندر شیر اسد بھی آکا بنا ہے لیکن حیدر وہ شیر آکا بنا ہے جس نے باہر جو کوئی بچ نہ سکے تو دیکھو نا آج کل گڑ شیر بھی ہے اور یہ شیر نہیں ہوتے اس اسد شیر حارث بھی شیر کوئی شیر کو ہونے جڑے پکڑا تو بنا سکتے لیکن حیدر ایک ہی ہے ہاں اور علی فرمانے میرے 3 خواہشیں ایک خواہش یہ کہ روزے ہوں تو گرمی نہیں ہوں تو دوسری میری خواہش یہ کہ جب بھی میں کھانے واسطے بیواں اکلا نہ ہوں کوئی مہمان میرے نہ ہوئے علی کسی کرنے ہیں بڑے جیب جو روپیہ پڑھنا موت لگنا ہے یہ سکھا اور جبرات جو بھی روٹی بند کر چھوڑیاں پہلے دعا لوگ دینا ہے جبرات نہیں اور نہیں رزق مکنا ہے علی کی فرمانا نا کلی روٹی میں نہیں کھانا ایسی پہلے تالا لانے کھنڈ لاؤ جی کم روٹی کھانی آج تک بسیدین بیٹی آپ نے لگو لگنا ہے اللہ جی گیٹ بند کر آتے تھے بڑھتا ہے مسیحا کو یہ کرنے ہیں کیا پر پشے ہوئی ہیں اجازت دودھ ہونا ہے کیا اگر چچاو تو سولے میں چلو تو بوٹیاں لگنے لڑو تسی اللہ آتے جی سجی مٹھائی بھی لڑ سکتے ہیں تسی تو ماشاءاللہ بڑے سارے شریف بیٹھے ہو ورنہ رات جڑے ساڑی ادھر شہر تسی آؤ نا پتہ لگے تو معاف تو نہیں چاہتا لوگ لگنا ہے ایسی حال پڑھنی نہیں علی کی فرمانے میرے خواہش یہ ہے میں کتی بھی کھڑا نہ کھاواں تیسری میری خواہش یہ ہے میرا دشمن جڑا میرے سامنے آئے میں کمزور نہ ہوئے
ہر بہادری آنا ہے کہ میرے یا برابر ہوئے یا کٹ ہوئے کہ میں جتنا میرا نام بڑھے، لیکن علی فرمانے نا میں اسد اللہ و رسولی، میں اللہ کے رسول نہ شیر تے شیر ہوئے اللہ نہ شیر ہوئے رسول نہ تو دشمن وقت کمزور جاوے نا، اور میں میری یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ میرے سامنے میرا دشمن ہوئے جڑا طاقتور ہوئے تے پتہ لگے دنیا کے علی مقابلہ کیتا ہے۔ علی بات دیکھو نا، اسی واسطے علی نے مقابلہ دنیا کسی نہیں کر سکے۔ تاریخ تجھے پڑھو نا، بدر نہیں پڑھو، احد نہیں پڑھو، احزاب نہیں پڑھو، غزوہ خیبر نہیں پڑھو، جب کوئی بھی جنگ نبی پاک نہیں، آپ پیچھے نہیں رہنے، بچپن کو نبی پاک لا۔ امام جلال الدین سیوطی فرمانے کہ علی پاک فرمانے نبی پاک نے پیر والے دن اعلان نبوت کیتا ہے، منگل والے دن میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے۔ بچپن 9 سال آپ نے عمر ہے، 9 سال، کئی بچپن گزار کے آئے مسلمان ہوئے، کئی جوانی گزار کے بڑھاپے میں جا کے مسلمان ہوئے۔ قربان جاواں علی تیرے تو تیرا بچپن بھی قربان نبی تو، تیری جوانی بھی قربان نبی تو، ہاں تھوڑی ساری عمر ہی قربان دی، آپ ساری عمر نبی پاک کے آپ کو قربان کرتی۔ حضرت علی فرمانے کہ میں کی جانا میرا دشمن جڑا ہوئے نا میرے سامنے وہ آگے جڑا بہادر ہو گئے، تو نبی پاک فرمایا کہ علی تو میرا بھائی ہے، دنیا نے اندر بھی آخرت اندر بھی، اور اللہ جلال نے اتنے چیزیں میں کی بھی آپ نے اللہ تعالیٰ اصلا کو نعمت کی کیا عطا کی تھا، نبی بھی بے مثل بے مثال عطا کی تھا کہ قرآن کوئی ہے کتاب ہے جی، ایک دنیا کے اندر بڑے بڑے دانشور محقق آئے، بڑے بڑے فلسفی آئے، انہوں نے کتابیں لکھیاں، لیکن کچھ سال گزرے تو غلطیاں لکھیں مجھو غلطیاں ہونے نہ کئی بندے لگو نا، آپ بندے ساڑھے آتا نہیں مقتدان کئی ہونے تنقیدی دے والے ہونے غلطیاں کر دینا۔ آج کل نے جڑے میں کی نام رکھے ہیں ڈسپوزیبل مجتہد بھی ہے، قرآن کی بھی غلطیاں بات کرنے وہ کہ ہے نا وہ جلد کرنے والا کٹھے نڑے نہ سمجھ جلد ساز وہ کتاباں کٹھے نہ رہنے ہیں، اس نے ایک کوئی بڑا وہ تنقیدی دے رہنے ہیں مطالعہ کرنے ہیں، جڑی کتاب اس کو لاوے نا کٹھے نڑے سے کتاب پڑھے بات جلد لاوے بات سب کے ہوتے غلطیاں کٹ کے بعد بندہ آگے نو ساکے یار تیری کتابہ میں جلد بندی کر چھوڑی پر یہ غلطی اسی نہیں، وہ آگے ٹھیک ہے بڑی میں بانی تو بڑا پڑھنے لگیا ہو، کوئی کتاب اس کو پڑھو جلد بھی لانے ہیں تو کتاب جو غلطی بھی کٹنے ہیں ایڈ کوئی بات ہے ایک ہی بدل قرآن کر کھڑا اس کو قرآن نے جلد بندی شہید ہوئی نا اس کو قرآن کے لئے حسین جا بس انجینئر صاحب قرآن ہے اس جلد سازی کرنی ہے، اس آقا ٹھیک ہے جی لاسا تو زاکر مہربانی کریں تو تارک اکی لگا رہنا اکی پیچھے لگا رہنا نہ چھوڑنا بابیت نہ چھوڑنا بابیا ہاں کتابہ نہیں چھوڑنا واسطی خدا نے کی اللہ نے کتاب ہاں جی وہ آنے نا بابے شہی کوئی نہیں ہاں آنے نہیں وہ قرآن نہیں پہلے سورت پڑھ سورت فاتحہ بابے شہی کوئی نہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ کی ہمیں میرے کو سیدھی راہ ہو یا اللہ اساں سیدھی راہ تے چلا تے یا اللہ سیدھی راہ کیڑی ہے راہ او جس تے تیرے انعام یافتہ بندے جاتے ہیں تو انعام یافتہ بندے کون قرآن یا نہ امیت اللہ و رسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین تو انعام یافتہ بندے بلا نبی اس صدیقین اس شہداء اس صالحین وما قدرنا چلو نبی تو ہو گئے اور صدیقین بھی ہو گئے صدیقین نبی بابے ہی لانے تو شہداء بھی ہو گئے صالحین کون صالحین تیرے چاچا لے نہیں صالحین کون دس صالحین صحابہ ائمہ مجتہدین غوث اعظم اولیاء کاملین نبی اور تیرے مجھے صاحب تو صالحین نہیں ہو سکتا ہاں جی بابے اللہ آپ نہیں کہا کہ میرے کو نور راہ مانگو جس سے بابے نیک چل گئے بابے نے کچھ چیز ہے بابے کچھ چیز ہے نا اللہ نے کہا نا تو اس واسطے بات ہے انجینئر صاحب مہربانی کری کہ قرآن ہے جسے میں جی نہیں تو وہ کرتی قرآن ہی غلطی اللہ ہو تو میری کی مجال میں قرآن تو غلطی کر سکتا وہ ہفتے بعد آیا ہاں جی میرا قرآن جلد ہو گئی ہے کہ ہو گئی ہے یار میں جلد کر چھوڑیا پر اما اس تو بھی کچھ غلطیاں ملیاں تین نال میں کاغذ تے نوٹ کر کے لکھ چھوڑیے اس کو تو میں وقت تو قرآن نہیں بخشا
نہیں ہوئی نا غلطیاں کیڑی ہوئی کہ دیکھو نا قرآن اللہ نے پاک کتاب قرآن اللہ نے پاک کتاب ہے پاک کلام ہے تو میں جب پڑھا ہے تو فرعون بھی نہ لکھا پایا وچ قارون کا نام بھی لکھا پایا وچ ابو لہب کا نام بھی لکھا پایا اوتول بعد زنیم بھی لکھا پایا یہ تو بات میں یار پاک قرآن وہ تو نہ فرعون تے قارون تے ابو لہب انہاں نے نام میں کب چھوڑنے دوں اوکے بات اس کی لکھائی اب وہ تے بات کوئی تواڈے وڈیرے نے نام لکھ چھوڑے کوئی آپ وڈیرے جب اس طرح لوگ کرنے والے دین وسیع قرآن وسیع ان درست نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا ہاں مذاکر بات صحیح کی تھی اپنے اندر ڈوبئی نہ ساڑھے میں ڈوبئی تب بد یدا ابھی لہاب ہے کچھ آپ نے گھوما سمجھ نہیں ہو گیا نا ہاں اس واسطے اگر کوئی سوٹ سلانا ہے اور میرے کو بندہ آگے استاد میں سوٹ سلانا ہے اس میں ناپ کی کنہ سے دو سبزی والے کو سبزی والے کو پڑھتا اسے سوٹ سلتے نہیں یا سیکل ٹھیک کرنا کو پڑھتا کتنے پڑھتا یا ڈاکٹر صاحب ایم بی بی ایس ڈاکٹر صاحب وہ میرے سنگے سوٹ سلتے ہو وہ بھی آگے استاد ہی لگنا روز تو سلا دے ڈاکٹر انجینئر صاحب یا انجینئر کو پڑھتا کتنے پڑھتا درزی کو پڑھتا نا اگر کوئی بیمار ہے کتنے ویسی درزی کو ویسی انجینئر کو ویسی نہیں ڈاکٹر کو ویسی بھئی ہر چیز میں ایک شعبہ ہے اس شعبے میں بندے سے سمجھ سکنا ہے جب دنیا داری نے اندر ہر چیز میں شعبہ ہے دین نے شعبہ والے بھی علماء جنا اللہ نبی پاک میں العلماء وارثۃ الانبیاء علماء انبیاء نے وارثون انما یخشى اللہ من عباد العلماء جدو تک دین علماء نے ہتھے آیا دین نے بھی عزت آئی دین والے نے بھی عزت آئی تو نبی پاک مشکات اندر موجود ہے فرمایا ایک وقت آسی جدو میرا دین نہ اہل نماز چڑھ سی فرمایا جدو نہ اہل نماز چڑھ سی وہ نہ اہل خود بھی گمراہ ہو سن نہ دنیا بھی گمراہ کر یہ حدیث نبی پاک نے تو نبی پاک فرمایا حدیث صحیح ہے نبی پاک فرمانے نہ اہل دین سے پھاڑا اے جائے جب سور نے گلے ہار پا رہا ہے بڑی سبق مثال دی نبی پاک یہ حدیث نبی پاک نے فرمایا موجود ہو دانی صاحب حدیث نے تو پوچھو نا نبی پاک فرمانے نہ اہل بندے دین سے کھڑا ٹھیک ہے اس دین سے کھڑا اے جائے جب سور نے گلے ہار پا دینا موتیاں نہ جواہرات نہ موتی جواہرات لال بڑے مہنگے لیکن انہوں نے مقام پہ رکھو تو سجنے دیں لیکن خود نے گلے پا دے تو نال کے جو آج بھی چلی ویسی تو اے جائے دین علم تے قرآن دنیا کی سب تو عزت والی چیز ہے جدو اہل کو لیا جدو پیر میرے علی شاہ صاحب کو لیا جدو بابا جی صاحب پردیش شریف والے کو لیا جدو بابا جی صاحب دریا رحمت شریف کو لیا جدو داتا علی اجمیری کو لیا جدو خواجہ اجمیری کو لیا جدو حضور غوث اعظم کو لیا جدو امام بخاری کو لیا جدو امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ کو لیا جدو امام مالک کو لیا جدو امام شافعی کو لیا جدو امام احمد بن حنبل کو لیا تو اس دین نے بڑی عزت آئی جدو آیا نہ آیا کو انہوں نے آپ کے رسول آئے کہ نہ دین میں لوگوں کا کر دیتا یہی وجہ آج ہر بندہ دین والا حقارت نہ پھینکنا ہے کچھ نہیں سمجھنا یہ تو نہیں کہ 12 جماعتوں سے پوری بندہ پڑھ کے اردو کی کتاب پڑھ کے دعا دو مجتہد ہو کے میں وجہ چیز نہیں کہ نہیں حدیث میں آپ تو سنی حدیث پڑھو میرے سامنے تو حدیث نے آپ کو پتہ ہی سنائی اس نے کہا آپ نے پڑھو یہ عربی پر سن لو حدیث پڑھنے واسطے علم چاہیے قرآن سمجھنے واسطے سب سے پہلے عربی گرامر سر نحو پھر علم بلاغت علم معانی اس کے بعد علم منطق فلسفہ علم تفسیر اصول حدیث بہت سارے علم ہیں وہ علم اللہ تعالیٰ کو نہ عطا کے دن جنہوں نے دن پیش کے رسول کو نیا آؤ دیکھو بات امام ہے عشق و محبت کشتا ہے عشق رسول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت قرآن و حدیث نے صحیح ترجمان صاحب کنز الایمان امام اشرف احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ آپ کو 55 علوم عطا کیتے ہیں کتنے علوم وہ ایسا 55 علوم نے نام نہیں آنے انہوں اللہ تعالیٰ 55 علوم عطا کیتے ہیں یہ علم ہے دنیاوی علوم بھی ہے دینی علوم بھی ہے قرآن میں علم بھی ہے حدیث میں علم بھی ہے اسی واسطے مشکل تو مشکل مسئلہ بھی ہونے ہیں آپ حل کرنے ہیں
اللہ چونکہ یہ دین جڑا ہے صرف پڑھنے نال نہیں آنا، یہ دل کی روشنی نال بھی آنا ہے، دل کی روشن ہوتا ہے صرف کتابیں پڑھنے نال کھوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. میں بار بار کہنا کہ نہ علم جڑا اللہ بڑے سب مثال قرآن نے دیا فرمایا عیسائی نہ اہل ہے انہاں دین کی قدر نہیں کی تھی، انہاں تورات انجیل پڑھیاں تے آپ ادھر رکھے پے نے. اللہ فرمانا یہ ایک جان جب کھوتے ہوتے کتابیں رکھ چھوڑو. یہ سورہ جمعہ پڑھو نا قرآن دے لگا ہے. اللہ فرمانا بندہ بھی اہل ہوئے علم حاصل کرے تے اللہ پھر اسی برکت پانا ہے، خود بھی کامیاب ہونا ہے، خود بھی صراط مستقیم پہ آنا ہے کہ نہ لوگوں بھی صدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آسان بھی صراط مستقیم اتنے چلنا نصیب کرنا ہے. الحمدللہ صراط مستقیم ہوتے ہیں اسی سدھا کو مسجد بیٹھے پڑے ہیں نماز جو پڑھنے ہیں تو دعا کی کرنے ہیں کہ صراط مستقیم یا اللہ آسان سدھا راستہ دکھا نہیں چلا بھائی نمازیں کھڑتے ہیں تو ایسا بیٹھا نہیں اسی طرح ہے نا منگنی ہی میں یا اللہ جس طرح عطا کی تھی اس طرح اس استقامت عطا فرما. کیا صراط مستقیم وہ ہے جس سے اللہ نے نیک بندے چل گئے بابے چل گئے یا اللہ انہیں بابے نہیں رہے جیسا چلا وہ اسی طرح ہے جس کو تیرے نام یافتہ بندے چل گئے. اللہ ذو جلال قرآن نے برکت میں نصیب فرمائے اور رمضان نے برکت میں نصیب فرمائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تھوڑی حاضری میری حاضری آپ برگاہ نے در قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. اسلام نے شیر پڑھنے سارے ذات مصطفیٰ جان رحمت پیدا سلام شمع بز میں ہدایت پیدا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم اس نگاہ عنایت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں چہرہ مصطفیٰ قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں صدقہ آل رسول اور ہے سلام عاجزانہ ہو قبول پڑھیے لا الہ تمامی حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر ہوگا. میں تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص علماء کرام کا اور ان لوگوں کا جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اللہ مالک کی کائنات سب کا تعاون کرنا، سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. ایک لاکھ سماعت فرما لیں. انشاءاللہ منگلوار دن جلالیہ گاؤں کے اندر محلہ عبدالرحمان میں ایک بہت عظیم الشان محفل ہے. اس محفل میں آپ تمامی حضرات کو دعوت دی جاتی ہے. منگلوار دن محلہ عبدالرحمان جلالیہ محفل ہے. تمامی حضرات کو اس محفل میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اب دعا ہوگی. تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بیان
اچھے انداز کے ساتھ فرمائیں۔ اس طرح دعا کیجئے، اللہ خالق کائنات مالک کائنات پورے امت مسلمان کی برکت کرے۔ انشاءاللہ سوموار والے دن ہمارے جو گاؤں کی مسجد ہے، بڑی مسجد، اس میں بھی ایک بہت بڑا عظیم الشان پروگرام ہوگا اور اس میں خصوصی خطاب فضیل رضا مدری صاحب کا ہوگا۔ اس محفل میں بھی آپ تمام حضرات کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ سوموار والے دن ہمارے گاؤں کی جو بڑی مسجد ہے اس میں ایک عظیم الشان انشاءاللہ پروگرام ہوگا، اس پروگرام میں انشاءاللہ تمام حضرات کو دعوت دی جاتی ہے۔ اب میں استاد مکرم کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور دعا کریں، بالخصوص جن لوگوں نے تعاون کیا اس ادارے کے لیے، جن لوگوں نے محنت کی، ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ سب کے لیے دعا کریں، اللہ خالق کائنات مالک کائنات سب کا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ماشاءاللہ جی، میں دعا تو پہلے شکریہ ادا کرنا تسی سارے نا، خاص کر جڑے شور پانے کو بڑا شکریہ ادا کرنا کہ چلو اسی بھی بولے تسی بھی بولنے پہ نا، ذرا خاموش ہو سارے تسی۔ ماشاءاللہ میں بڑا خوش ہوں جی اس ادارے میں اندر آ کے فاضل نوجوان حضرت علامہ حافظ ساجد محمود صاحب نے بڑی محنت نال اس ادارے قائم کیتا ہے، تو لوگوں کا تعاون کیتا ہے۔ اصل چیز یہ کہ ادارہ قائم کرنا ہے، اس نال ہمیشہ خدمت کرنی ہے۔ تو یہ صدقہ جاری ہونا ہے، کوشش کرو جس طرح تسی اتنے دست و بازو ہو، ہمیشہ تسی جانی تعاون بھی اتنا رکھو، مالی تعاون بھی، اور اپنے بچے تسی لازمی اتنے بھیجو تاکہ وہ قرآن پڑھن، حدیث پڑھن، علم پڑھن، تاکہ تھوڑے واسطے بھی صدقہ جاری ہوئے، تو جڑے اس ادارے نے معاونین ہیں انہوں واسطے بھی صدقہ جاری ہوئے۔ دعا کرو سارا باب جی آمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب العالمین، آج یہ ساڑی محفل جو ختم قرآن پاک نے خوشی نظر منعقد کی گئی، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ اس مقام میں تو جو ختم قرآن پاک حافظ صاحب نے ختم قرآن پاک سنایا اور سامعین نے سماعت کیتا، یا اللہ قبول فرما۔ اس ختم خوشی نے اندر آج جو محفل ہوئی ہے، تلاوت کلام پاک ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، بیان ہوا، لنگر نے اہتمام کیتا گیا، یا اللہ جملہ تو عام کلام اب برگاہ اندر یا اللہ قبول فرما۔ اسی سارا ای کچھ نبی پاک کی برگاہ اندر حدیث تحفتاً پیش کرنا قبول فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین برگاہ میں پیش کرنا قبول فرما۔ نبی علیہ السلام نے والدین کریمین، آپ نے اولاد پاک، پنجتن پاک، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج محترمات، تمام شہداء، صلحاء، اولیاء، بالخصوص مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے روح کو فطور نے پہنچا کر دیا، اللہ درجات انہوں نے بلند فرما، انہوں نے صدقے اور وسیلہ یا اللہ اس محفل نہ، اس قرآن مجید نہ ثواب، اس محلے میں جڑے حضرات فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ انہوں نے اس ثواب پہنچا کے سب بخشش فرما، تمام جنت مقام نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اس محفل نے انعقاد نے اندر جن احباب نے خوشی کی تھی انہاں دنیا خود خوشی نصیب فرما۔ اس محفل نے انعقاد نے اندر جن حضرات نے مالی تعاون کیتا، جانی تعاون کیتا، لنگر جیسا پایا، سب نے یا اللہ خدمتاں کاوشاں قبول فرما کے تمام مدارین نے ساتھ نصیب فرما، تمام نے مال کار کاروبار رزق عمر اولاد کی برکت عطا فرما، تمام رزق حلال کشادگی نصیب فرما۔ محفل ختم قرآن نے صدقے یا اللہ جو انکاری بیماریاں دور فرما، جو مشکلات ان آسان فرما، جو پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جنہ احباب نے اس محفل نے اتنے خوشی نے اظہار کیتا ہے، انہاں دنیا خود خوشیاں نصیب فرما، انہاں کو یا اللہ جو غم ان پریشانیاں دنیا خود دور فرما۔ یا رب العالمین سب جو حضرات اسے حضور محفل اندر بچے نوجوان بزرگ دور و نزدیک تو تمام قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما، تمام قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک نے صدقے اصل ظاہر باطن یا اللہ روشن فرما، ساڑھے ذہن روشن فرما، ساڑھے دل روشن فرما، قرآن پاک نے برکات سا نصیب فرما، قرآن پاک نے فیضان نصیب فرما۔ اس قرآن نے صدقے یا اللہ جب اسی قبر کے لحاظ سے سر نے قبر روشن فرما، الہ العالمین کے سارا ایمان کامل نصیب فرما، اعمال صالحہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین آخری رمضان عشرہ جہنم تو آزادی والا یا اللہ سارا جہنم تو آزادی نصیب فرما، اصل سارے نے بخشش فرما، ساڑھے والدین نے بخشش فرما، ساڑھے ساتھ اکرام نے بخشش فرما۔ یا رب العالمین ماہ رمضان نے صدقہ، قرآن پاک نے صدقہ، یا رب العالمین فلسطین نے مسلمان آزادی نصیب فرما، فلسطین نے مسلمان نے مدد فرما، انہاں فتح نصیب فرما، جڑے ظالم انہاں نے ظلم کرنے یا اللہ انہاں نست و نابود فرما، اسلام نے بول بالا فرما، کفر نے مقالہ فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین
اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم خذل اليهود والنصارى والكفار والمشركين وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله. سارے حضرات آمنے سامنے